ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ دھواں دار ایک بحث سن رہے تھے اور بریک کے دوران بھی ہوتی رہی ہے, لیکن شامی صاحب بات یہ ہے کہ سولوشن, میں نے ٹیررزم کے اوپر بھی ایک سوال کیا تھا, ہمیں تو اب قوم کو سولوشنز چاہیے. سر بات یہ ہے سولوشن تو چاہیے, سولوشن ہی کی تو تلاش ہو رہی نا. دیکھیں پاکستان کو, میری ذاتی رائے ہے, ہمیں ایگریکلچر پہ جانا چاہیے, لائف سٹاک پہ, ڈیری پہ, اور آپ 2-3 سال میں آپ رزلٹ لے لیں گے. اس وقت بھی اب آپ دیکھیے پنجاب میں جا کے, خاص طور پر سینٹرل پنجاب میں اور صدرن پنجاب میں لوگ جا رہے ہیں اس طرف, تو اس طرف فوکس کرنا ہوگا. بڑی انویسٹمنٹ آئے گی, باہر سے آئے گی, وہ باہر سے انویسٹمنٹ ابھی نہیں آ سکتی. آپ ہم صرف وہی آئے گی جو حکومت لائے گی. جی مالک صاحب. ویسے دیکھیں ہر اکانومی میں سرٹن سٹرینتھس ہوتی ہیں, اس پہ بلڈ کرنا چاہیے ان سیکٹرز کو. زراعت ہماری سٹرینتھ ہے, ہمیں بلڈ کرنا چاہیے, کوآپریٹو فارمنگ انکریج کرنی چاہیے. کریڈٹ, قرضہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کسی بھی کاروبار کو, ہم نے اس کو کاروبار کا درجہ نہیں دیا ہوا زراعت کو ابھی تک. آپ کو اس طرح قرضے نہیں مل سکتے جس طرح آپ کو دوسری جگہ پہ آپریشنل لونز ملتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے مارگیج نہیں کر سکتے آپ. جو آپ کا فارمر ہے وہ بیچارہ یہ آڑتیوں اور درمیان والے مڈل مین کے اندر کھایا رہتا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں سرٹن اسٹرکچرل چینجز کی جو آپ کو ضرورت ہے. آپ نے کہا سولوشنز کیا ہیں. پہلی بات تو ہے ہماری بدقسمتی یہ, ہمارا جو بھی فائنانس منسٹر ہوتا ہے یا وہ کوئی بینکر ہوتا ہے یا فنڈ مینیجر ہوتا ہے. اب ان لوگوں کی پرابلم کیا ہوتی ہے, یہ لوگ کموڈیٹیز کے اندر اور فائنینشیل انسٹرومنٹس میں کھیلتے ہیں اور یہ انڈسٹری کو بیس نہیں کرتے. شوکت ترین صاحب آئے, انہوں نے پوری ملک کو کریڈٹ کارڈز پہ لگا دیا, گاڑیاں لے لو, یہ لے لو, کنزیومر کریڈٹ کو چلا دیا. اب جہاں سے آپ کے آئے ہیں, اب آپ دیکھیں ہمارا پرابلم کیا ہے. پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہوگا, شاید برما شرما کا مجھے اس وقت نہیں پتا, کہ جہاں پہ بینکس کا پیسے لینے میں اور پیسے دینے کے سپریڈ میں 8% کا فرق ہے. پوری دنیا میں 1-1.5% ہوتا ہے. تو بینکس جو سے ہیں ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو انڈسٹری کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ کے ٹریجری بانڈ بکے ہیں حکومت پاکستان کے, وہ کیا کرتے ہیں, سرکار کے ہائی انٹرسٹ والے ٹریجری بانڈ لیے, آرام سے بیٹھ کے عام حالات میں. آپ کے اس ملک میں 3 ڈویڈنڈز دیے ہیں بینکوں نے. کیا یہ ہیروئن بیچ رہے ہیں؟ لوگوں کے پاس قرضے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, فائنانسز نہیں انڈسٹری کے پاس, بینکس پیسوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ اسٹرکچرل پالیسی فلاز ہیں. آپ کے ملک میں فارن ایکسچینج ابھی تک آپ کے ڈالر کو پیک کیوں نہیں کیا گیا, ابھی تک ایک ویلیو کیوں نہیں رکھی گئی؟ شوکت عزیز علی کی گورنمنٹ نے ایک ہی زندگی میں نیک کام کیا تھا کہ انہوں نے ڈالر کی ایک ویلیو رکھ دی. ایک طرف یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس 17 ارب کے ڈالر ذخائر ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ ایک ویلیو رکھیں. ڈالر میں سب سے زیادہ اسپیکولیشن ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ جب آپ لیٹر آف کریڈٹ کھولتے ہیں اور باہر سے جب پیسے ملتے ہیں کسی فیکٹری کو ایکسپورٹ یا امپورٹ کے, وہ پیسے بھی اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ ڈالر کی ہیجنگ کرتے ہیں. آپ آج ڈالر کا ریٹ کر دیں 70-80 روپے جو بھی ہے, جو آپ ایک اس کو پیک کریں. اصول کیا ہے کہ جب اس سے اوپر جانے لگے آپ خرید لیتے ہیں, جب زیادہ نیچے جائے تو آپ پیسے مارکیٹ میں ڈال دیتے ہیں. کنٹرول. آپ سن لیں, میری ایک بات سن لیں. یہ ہے اکنامک میجرز. ٹیکس آپ کا ہے, جن کو ٹیکس لگا ہوا ان کو 40% کر دو. یو نیڈ ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. کریں لو ٹیکس بریکٹ کریں, 10% لگائیں, 12% لگائیں, کراس دا بورڈ لگائیں. ویری کوئکلی کلاسر صاحب. یہ تو خیر ہم ڈومیسٹک حالات کی بات کر رہے ہیں نا, کہ ہم ایسے کا جیسے بتا رہے, بالکل سولوشن ایگریکلچر سب سے بیسٹ ہو سکتا ہے اگر اس کو تھوڑا سا انکریج کیا جائے. اور اب یہ دیکھ لیں کہ 250 ارب روپے کے قرضے معاف ہوئے پچھلے 30 سالوں میں, جس کی یہ لسٹ سپریم کورٹ میں پیش ہوئی ہے. اور دیکھ لیں کتنے کسانوں کے قرضے معاف ہوئے. تمام اربن کلاس ہے, سب سے بڑے بگ بزنس مین ہیں جن کو فائدے ہوئے ہیں, ان کی آپ نے قیمت جا کے کسانوں سے یا رورل ایریاز کے لوگوں سے وصول کے. خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہے. جو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو مین مسئلہ ہے, جو آپ بات کریں کیسے اس کے سولوشن ڈھونڈ سکتے ہیں, لوکلی طور پر ہمارے لوگ بڑے محنتی ہیں, ایماندار ہیں, اچھے, سب کچھ کر سکتے ہیں, دنیا میں باہر جاتے ہیں اور یہ ڈیلیور کرتے ہیں, نام پیدا کرتے ہیں. لیکن جو پاکستان کے مین مسائل ہیں وہ 2-3 ہیں جن پہ فوکس ہماری لوگ کرنے کو تیار نہیں ہے, میڈیا نہیں کرتا, اسٹیبلشمنٹ بھی سننے کو تیار نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اس سے نہیں نکالیں گے, سیکورٹی اسٹیٹ کا جو ہم نے اپنے اوپر ایک طرح کا چوگا پہنا ہوا ہے اور ہم نے ایک طرح کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے. آپ انڈیا کے ساتھ بھی لڑے ہوئے ہیں, آپ امریکہ کے ساتھ ہی جنگ کے لیے تیار ہیں, پورے خطے میں ہمارے 7-8 یہاں پہ ہمسائے ہیں, سب کے ساتھ ہماری لڑائی ہے اور پوری دنیا میں ایسولیشن کا شکار ہے. ماں سوائے چائنا کے آپ بتا دیں 52 مسلمان ملک کا ہیں یہاں پہ, کسی ایک نے ہمارے چائنا کو بھی ناراض کرنے کی بات کی ہے, وہ ہوا نہیں. چائنا کو بھی کیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کی فارن پالیسی پاکستان کے سیاستدان اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے, آپ کی سیکورٹی پالیسی سیاستدان ہاتھ میں نہیں لیں گے, آپ ڈومیسٹکلی یہاں پہ کچھ بھی کر کے دیکھ لیں رزلٹ نہیں نکلیں گے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری فارن پالیسی ہے, انڈیا کے کتنے ہمسائے ہیں, بھوٹان ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, برما ہے. انڈیا کے کس سے تعلقات اچھے ہیں؟ صرف پاکستان سے خراب ہیں کیا؟ یعنی انڈیا سے تعلقات ہم نے خراب کیے ہیں کہ انڈیا نے خراب کیے ہم سے؟
یعنی پاکستان بنتا ہے، آپ اس کے ایسٹس روک لیتے ہیں، آپ اس کے پیسے روک لیتے ہیں، ہتھیار روک لیتے ہیں، گاندھی جی برت رکھتے ہیں، ان کو مار دیتا ہے ان کا ایک آدمی اس لیے کہ اس نے پاکستان کی حمایت میں برت رکھ دیا، پانی روک لیتے ہیں، یہ پانی روک لیتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے پانی کے مسائل ہے. یہ بڑا، یعنی میں رؤوف کلاسرا صاحب کا بڑا احترام ہے، لیکن یہ بات کہ بھارت سے ہم نے تعلقات خراب کر رکھے، یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے. دیکھیے ہم بھارت نے ہم سے تعلقات خراب کر رکھے. سولوشن شامی صاحب، دیکھیے بھارت سے ہمیں یہ سر ایک طرح کا مرغی اور انڈے والی بحث ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے خراب کیے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں انہوں نے خراب کیے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے کس ہمسائے سے تعلقات خراب ہیں. اب ہم ایران کے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ادھر چلے جائیں، یو اے ای میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، آپ پہ ایران سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں، روس میں دیکھ لیں. یہ تو نہیں ہے نا، دیکھیے روس سے ابھی وہ کیا ہے زرداری نہ بھارت ہے نہ امریکہ ہے، کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں، کسی نے ہمیں یہ تو نہیں منع کیا ہوا کہ ہم اپنے اور بات ہے صحت نہ ٹھیک کریں. ابھی گیلانی صاحب گئے ہیں چائنا نے کیا بات کہی ہے؟ پاکستانیوں کو کتنا سکون ملا ہے کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو کہا بھائی پاکستانیوں کا ذرا ہاتھ پرے رکھیں اور ان کی جو خدمات ہیں ان کا اعتراف کریں. جو دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہمیں مزید لڑنی چاہیے کمٹمنٹ کے ساتھ، اور پاکستان میں قانون کی حاکمیت کو قائم کرنا چاہیے. جو آدمی بندوق اٹھاتا ہے اس کا ہاتھ توڑ دینا چاہیے. بریک سے جب آئیں گے تو میرا تینوں شرکاء سے صرف ایک سوال ہوگا، ہم یہ جنگ کیسے جیت سکتے ہیں دہشت گردی کے خلاف؟ صرف سولوشن، صرف حل. آفٹر بریک، ٹیک اے بریک.